الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق اللہ ربنا العلی العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام بصد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی ایک مشہور آیت جو ہر ایک کی زبان میں ہوا کرتی ہے وہ تلاوت کی. میرے محترم بزرگوں، دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو کوئی اشکال نہیں. ہر ایک کے ذہن میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ لادین ہو، اسے بھی اس حقیقت کا اعتراف ہوتا ہے کہ موت کا ایک دن متعین ہے. جب وقت آئے گا تو مرنا ہی مرنا ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، مرنے کے بعد ہم انسانوں کو کئی مراحل سے گزرنا ہوگا. ان میں سے جو سب سے پہلا مرحلہ ہوگا، یعنی عالم برزخ کا جو سب سے پہلا اسٹیپ، جو سب سے پہلا مرحلہ ہوگا، وہ قبر ہوگا. چاہے ہم قبر میں دفنائے جائیں یا نہ جائیں، چاہے ہم سیلاب میں پانی میں ڈوب کے مریں یا زلزلے میں کسی بلڈنگ کے نیچے دفن ہو کے مریں، لیکن اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا. قبر سے مراد یہاں پر صرف قبرستان ہی کا قبر نہیں ہے، یعنی مرنے کے بعد اس پہلے مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جس نے اس پہلی منزل کو، اس پہلے مرحلے کو آسانی سے طے کر لیا، بعد کی منزلیں ان کے لیے آسان ہوں گی انشاءاللہ. لیکن اس پہلے مرحلے کو یا اس پہلی منزل کو جس نے آسانی سے طے نہیں کیا، جس کی گاڑی پھنس گئی، آئندہ کی منازل اس کے لیے کٹھن ہو سکتی ہے. ایک دفعے کا واقعہ ہے کہ حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم رضی اللہ عنہ کسی قبرستان میں کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کے بہت رو رہے تھے. زار و قطار رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی، بھیگ گئی آنسوؤں سے. پوچھنے والوں نے ان سے پوچھا، اے امیر المؤمنین، جب آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، جب آپ کے سامنے جہنم کی سزا، جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے اور جنت کے انعامات کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اس قدر نہیں روتے ہیں جتنا کہ آپ جب قبرستان میں پہنچ کر کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہیں. ایسا کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بہت بہترین بات بتائی. وہ یہی بات بتائی کہ اے لوگو، قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. جس نے اسے آسانی سے پار کر لیا، طے کر لیا، آئندہ کی منزلیں ان کے لیے آسان ہوں گی، اور جس کی گاڑی پھنس گئی، آئندہ کی منازل، آئندہ کے مراحل ان کے لیے سخت ہوں گے. پھر حضرت عثمان غنی نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا
میں نے آج تک قبر سے بھیانک اور خوفناک منظر نہیں دیکھا۔ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک قبر سے زیادہ خوفناک منظر نہیں دیکھا۔ ذرا تصور کریں ہم اور آپ، ذرا سوچیں، کسی قبرستان میں جا کر تنہائی میں، چاہے دن کے اجالے میں ہو، ہمت ہے تو رات کے اندھیرے میں ہو، کھڑے ہو کر سوچیں کہ ہمیں بھی منو مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے، اور پھر ہمارا اعمال اس وقت کیا ہوگا، کیا حشر ہوگا ہمارے ساتھ اس قبر میں۔ روح کانپ جائے گی، بدن میں جھرجھری سی طاری ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ سمجھاتے سمجھاتے فتنہ قبر کا تذکرہ آیا۔ جب فتنہ قبر کا تذکرہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتنہ قبر کا تذکرہ کیا تو صحابہ کرام بہت رونے لگے، اتنا روئے کہ پوری محفل میں ایک سما سی بن گئی، شور و غوغا طاری ہوا، رک ہی نہیں رہے تھے رونے سے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ جب رونا بند ہو گیا، سبوں کی ہچکیاں بند ہو گئیں، تو انہوں نے پڑوس میں سے کسی صحابی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، کون سی بات آپ نے کہی تھی جس کی وجہ سے آپ لوگ اتنا رو رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، مجھے ڈر لگتا ہے اے مسلمانوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم لوگ فتنہ دجال میں مبتلا ہونے سے پہلے فتنہ قبر میں مبتلا نہ کر دیے جاؤ۔ دجال کا فتنہ آنے والا ہے، اور بہت سی شکلیں ہیں اس کی، آ بھی چکی ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن فتنہ قبر اعمال کے نتیجے میں اس میں مبتلا ہونا ہے، اس سے مجھے ڈر لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ قبر یہ نہ کہتی ہو اپنے بارے میں، قبر یہ نہ کہتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب بندہ مومن کا انتقال ہوتا ہے، جب اسے بندہ مومن سچے پکے مسلمان کے مرنے کے بعد اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو قبر اس سے کہتی ہے آپ کا آنا مبارک ہے، تو سب سے زیادہ مجھے محبوب تھا، میری پشت پر چڑھنے والوں میں سب سے زیادہ میں تجھے چاہتا تھا، آپ کا آنا مبارک ہو۔ پھر اس کے لیے تا حد نگاہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ وہیں پہ آرام کرتا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، وہیں بندہ مومن اگر نہ ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، کافر ہو، اس کے ساتھ قبر یہ کہتی ہے کہ تو مجھے سب سے ناپسند تھا، میری پشت پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ تجھی سے نفرت کرتا تھا، آج دیکھنا تو میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں۔ پھر میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں اس طرح پھنس جاتی ہے، گھس جاتی ہیں کہ انہیں تکلیف سے ایسی آواز نکلتی ہے کہ اگر دنیا والے اس آواز کو سن لیں تو خوف کے مارے وہیں مر جائیں۔ اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں ان پر، اور ان اژدہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ اس روئے زمین پر پھونک مار دے تو وہاں پر کسی طرح کی کوئی گھاس نہ اگے۔ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کے بارے میں، قبر
جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے ان کے اعمال کے نتیجے میں وہی قبر ان کے لیے جنت کا باغیچہ بن جائے گا، جن کے اعمال درست نہیں ہوں گے وہی قبر ان کے اعمال کے نتیجے میں ان کے لیے جہنم کا گڑھا ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے، قبر میں جانے سے پہلے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ ایک دفعے کا واقعہ ہے، حضرت زید رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نجار کے کسی باغیچے میں تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ سواری پہ سوار تھے، کھچر پہ سوار تھے۔ ایک سواری کھچر گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے کہ اچانک وہ کھچر بدکنے لگا۔ قریب تھا کہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر جاتے، ایسے وہ بدکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، معلوم ہے اے صحابہ کرام یہ کیوں بدکنے لگا؟ وہ اس لیے بدکنے لگا، اس لیے یہ کودنے اور اچھلنے لگا، یہاں 4-5 قبریں موجود ہیں۔ تم سب کو معلوم ہے کہ یہ قبر کن کی ہے؟ کوئی جانتا ہے، کوئی پہچانتا ہے؟ یہاں لیٹنے والے، ان قبر پہ لیٹنے والوں کو کوئی پہچانتا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوا، وہ پہچانتا تھا کہ جی ہاں، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے ہیں کہ کس حال میں اس کی موت ہوئی۔ بتانے والے نے بتایا کہ یہ شرک میں مبتلا تھے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کیا کرتے تھے، اس حالت میں ان کی موت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، انہیں سزا دی جا رہی ہے، جس سزا کو، جس عذاب کو میں سن پا رہا ہوں۔ مجھے اگر ڈر نہ ہوتا کہ اے مسلمانوں تم اپنے مردوں کو دفن کرنے سے رک جاؤ گے تو میں تمہیں ضرور اس کا کچھ حصہ سناتا۔ اللہ سے میں دعا کرتا کہ اے اللہ ان لوگوں کو بھی قبر کے اندر جو سزا اور عذاب دیا جا رہا ہے اس کی کچھ آواز سنا دے۔ میں اس لیے نہیں سنوا رہا ہوں، اس لیے میں دعا نہیں کر رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اسی لیے تجربہ، ہمارے بڑے بھی کہتے ہیں سماج کے کہ جب ہم اور آپ کسی مردے کو دفن کر کے آتے ہیں تو فوراً کچھ قدم کے بعد تذکرہ کرتے ہوئے سنتے ہیں کہ فوراً بھاگو، یہ فلاں گائے، یہ فلاں جانور، یہ فلاں کتا بھاگنے لگا۔ انسانوں کے علاوہ جانور تک اس کی آواز پہنچتی ہے، وہ بھی سنتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب قبر میں مردے کو لیٹایا جاتا ہے، جب 40 قدم، یا کسی روایت میں ہے کہ جب سب کوئی اپنے اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، وہ بڑا کالا کلوٹا ہوتا ہے، ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، وہ پوچھتا ہے من ربک ما دینک ماذا تقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ یہ جو شخص نظر آ رہا ہے یعنی جناب محمد رسول اللہ، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر سچا پکا مسلمان بندہ مومن ہوتا ہے تو وہ صحیح جواب دیتا ہے، پھر جنت کے دروازے اور جنت کے لباس ان کو پہنا کے لیٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ فاسق اور فاجر ہوتا ہے تو جہنم کا لباس پہنا کر ایسے فرشتے، خطرناک فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ تا قیامت وہ انہیں تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ کہا جاتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ پہلی چیزیں ان کے رشتہ دار، ان کے اڑوس پڑوس کے لوگ، ان کا بیٹا یا جو بھی ان کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں۔ دوسری چیز ان کی مال و دولت جاتی ہے، تیسری چیز ان کا اعمال جاتا ہے۔ ان تینوں میں سے 2 چیزیں، یعنی جو لوگ جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار جو جاتے ہیں اور ان کی مالت، یہ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ صرف ان کا ساتھ دینے والا وہاں پر ان کا اعمال ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دفنانے کے بعد کہ ان کا کیا حال ہے اس قبر میں۔
کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر بندہ مومن ہوتا ہے تو وہ فرشتے سے کہتا ہے اے فرشتہ مجھے جانے دو، میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گا کہ میں کس حال میں ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، اب یہاں سے آپ کو واپس جانا نہیں دیا جائے گا، آپ یہیں رہیے، جنت کی ہوا کھائیے، جنت کی خوشبو کو سونگھیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ نہیں تو قبر کی منزل جو پہلی منزل ہے، عالم برزخ کا جو یہ پہلا مرحلہ ہے، چاہے ہماری موت جیسے آئے، چاہے ہمیں دفنایا جائے یا بھسا دیا جائے یا کسی مٹی میں دفن ہو جائیں، ہمیں اس پہلے مرحلے سے گزرنا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ قبر کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ، ہم سب اپنے اعمال کو درست کریں۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔